السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل کام جتنے بھی ہیں جب بھی ہم کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے اور ایسا کرنے والوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ جس طرح اطاعت کے کام ہیں، فرما برداری کے کام ہیں، جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، پھر ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن وہ تو رحمان اور رحیم ہے، نافرمان بندے کی بھی مدد کرتا رہتا ہے، اسے بھی رزق دیتا ہے اور قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو شیطانی دنیا ہے، باطل ورلڈ ہے، یہ ساری اللہ کی نافرمانی پر چل رہی ہے۔ جو بھی انسان شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے، شیطان اس کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھ لیتا ہے، فرض بنا لیتا ہے۔ تو جادو اور منتر اور جنات کو کنٹرول کرنا، روحوں کو بلانا، نعوذ باللہ جتنی بھی خرافات ہیں، ان سب کا جو انحصار ہے وہ شیطان کو خوش کرنا ہے۔ تو جو شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے، شیطان ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کو نعوذ باللہ غلط پڑھا، لکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ جو چیزیں دین میں مقدس ہیں، حرمت والی ہیں، ان کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مسلمان، انسانی جان کی اتنی قدر ہے اور مسلمان کی جان کو تو کعبہ سے بھی زیادہ حرمت والا بنایا اور رکھا گیا ہے۔ تو یہ اس کے بال، کپڑوں اور حتیٰ کہ اگر مر بھی جاتا ہے تو انسانی اعضاء کے ساتھ یہ گھناؤنے کھیل کھیلتے ہیں اور کالے عمل کرتے ہیں۔ یہ سارے شیطان کو خوش کرنے والے کام ہیں۔ اب آپ یہ مثال دیکھ لیں، پہلے تو یہ ساری چیزیں عام پبلک سے، عوام الناس سے سامنے نہیں آتی تھی، دور ہوتی تھی۔ لیکن اب دیکھیں کہ عام کامن سوال آ گیا ہے کہ الحمدللہ کو یا کسی ایسے لفظ کو الحمدللہ پڑھیں تو کالے علم کا توڑ ہے۔ اس علم کی بنیاد ہی اللہ کی نافرمانی پر ہے۔ جو یہ علم کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی، ناجائز طریقے سے قبضہ، کنٹرول، کچھ بھی، تو وہ شیطان کوئی کام کرتا ہے، شیطان کو خوش کرنے والے۔ پھر اس کے جو چاہتا ہے وہ اس کی منزل مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی توڑ چاہتا ہے اس علم سے، کیونکہ شریعت میں بھی اس کا توڑ بتایا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اعتقاد اتنے کمزور ہیں کہ نہ ہم آیت الکرسی پر یقین رکھتے ہیں جو ہمارے پاس بیسٹ پروٹیکشن ہے، نہ ہم سورہ فاتحہ کو شفا سمجھتے ہیں جو خاص آسمان سے تحفتاً اتری، نہ ہم اس کو رقیہ مانتے ہیں، اور نہ ہی ہم معوذات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس کو سب سے بہترین چیز قرار دیا گیا ہے حفاظت میں، کہ حفاظت کرنے کے لیے اس سے برتر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اعتقاد شیطان نے ان چیزوں سے ختم کر کے اب ایسی چیزوں کا مطلب ایک گیم کھیلی جا رہی ہے کہ کالا علم بھی رب کی نافرمانی سے ہوتا ہے اور اس کا توڑ بھی رب کے ناموں کو غلط استعمال کر کے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے اور جادو کو کفر قرار دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس سب کا کنٹرول بھی اللہ کے پاس ہے، جیسا کہ باقی تمام چیزوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے حکم کے بغیر، اذن کے بغیر جادوگر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کالا علم بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر اس کا توڑ چاہیے تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو معوذات اتری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے شفا حاصل کی تھی۔ تو یہ بیسٹ علاج ہے شریعت سے۔ ہاں، جس کو نہیں چاہیے وہ جادو، جنات اور طاغوت کی، شیطان کی ورلڈ میں جانا چاہتا ہے، تو یاد رکھے کہ کالا علم ہی اللہ کی نافرمانی اور اس کا توڑ بھی اللہ کے اسماء و صفات کی بے حرمتی اور ان کو الٹا پڑھنا اور ان چیزوں پر ہے جو کہ بالکل حرام ہے۔